الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں. وہ اللہ جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت دیتا ہے. تو اللہ پر، اس کے رسول پر، جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی اختیار کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی آتے رہے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا. خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا.
شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے. وہ آئے جب تو دنیا اس طرح جگمگا اٹھی. وہ آئے جب تو دنیا اس طرح سے جگمگا اٹھی کہ خورشید درخشاں جس طرح بالائے بام آئے. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے. بروز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آیا. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جزاکم اللہ خیر. یہ جو پہلے میں نے نعت پڑھی ہے وہ تو آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن اور ایک نعت جو بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں یہ بھی آپ کو سنا دوں. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں. اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں. کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی. عمر ہے ان کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں. کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے. علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں. رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا، وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں. قناعت حریت فکر و عمل مہر و وفا تقوی، وہ انسان کے لیے عظمت ہی عظمت لے کے آئے ہیں. خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا، قسم اللہ کی رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں. امی بن کر امانت اہل دنیا کو وہ پہنچا دی، جو جبریل امی ان تک امانت لے کے آئے ہیں. خدا نے دین کامل کر دیا ہے اے امی ان پر، محمد پرچم ختم نبوت لے کے آئے ہیں. حضرات محترم، آپ جانتے ہیں یہ ماہ مبارک اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ تیسرا مہینہ ہے، ربیع الاول،
اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ بھی ہے اور وفات کا بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ تو جہالت اس کا سبب ہے، کچھ مذہبی قوتوں کی غیر تحقیقی کاوش کا نتیجہ ہے۔ ہمارے عوام کو یہ نہیں پتا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کب ہوئی، اور نہ ہی یہ انہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کب تھی۔ بس ایک پروپیگنڈا ہے، چل رہا ہے۔ عوام الناس بیچارے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے مظلوم ہیں، ان کو سچ نہیں بتایا جاتا۔ یہ بڑا المیہ ہے، اور سچی بات یہ ہے، آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر اللہ آپ کو سلامت رکھے اور دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، لیکن میں ہر وقت ایک ذہنی اذیت میں مبتلا رہتا ہوں۔ سبب کہ میرا تعلق بھی بظاہر اہل علم کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ، یہ بظاہر کا لفظ میں نے اس لیے کہا، میرا وہ مقام نہیں جو اہل علم کا ہے۔ میں ایک ادنا قسم کا اہل علم کا خادم ہوں، اور آپ حضرات کا بھی۔ خالق کائنات نے جہاں مجھے پہنچا دیا، بڑا عرصہ گزر گیا، اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے پاس ایسی قوت نہیں ہے کہ میں مذہبی طبقات، نام نہاد مذہبی طبقات کے جو گپلے ہیں، ان کو عوام الناس تک صحیح پہنچا کر اپنے مسلمان بھائیوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ میرے کیا کیا نام رکھے ہیں لوگوں نے، آپ حضرات کو پتہ نہیں۔ شروع دن سے ہی، جب سے میں یہاں آیا ہوں، عجیب قسم کے القابات سے مجھے نوازا جاتا تھا۔ میں نے کبھی کسی بات کی پرواہ نہیں کی، بس ایک چیز کی طرف توجہ تھی کہ اگر اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے اور مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق دے دے تو یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ الحمدللہ العظیم، اس مسجد کے در و دیوار، اس کے فرش، اس کی چھت اور اس کے ماحول کی جو بلڈنگیں ہیں، ان کی عمارتیں بھی، دیواریں بھی اور فرش، یہ اس بات کی شہادت دیں گے انشاءاللہ کہ میں نے سچ کہا ہے، جھوٹ نہیں کہا۔ گناہگار ضرور ہوں، لیکن دین کے معاملے میں نے سچ ہی کہا ہے، اور اس پر میرا شرح صدر ہے۔ اور آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ میری جیسے ناکارہ آدمی کی معروضات سننے کے لیے آپ تشریف لے آتے ہیں، ورنہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ بڑے بڑے جبہ و دستار والے، اللہ جانے 10 ان کے القابات ہوتے ہیں، ان کی تشہیر کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ممکن ہے آپ حضرات بھی اس سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون کیا ہے، بس میری یہ ایک خواہش ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے اور راضی ہو جائے، اور آپ حضرات تک جو بات پہنچتی ہے وہ بات بھی سچ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سچی بات کو قبول فرما لے۔ یہ ماہ مبارک جو اسلامی تقویم کے لحاظ سے تیسرا مہینہ ہے، ربیع الاول، آپ کے علم میں ہے اور آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ شہر بھر میں، ملک بھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر آپ کے نام لیوا اس طرح چراغاں کرتے ہیں، کیا کیا جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ مجھے تفصیلات کا علم نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ
کا میرے علم میں ہے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا، کل محشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کی بنیاد پر ہماری سفارش فرمائیں گے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا میں نے رسول جو بھیجا اس لیے کہ اللہ کے مطابق ان کی پیروی کی جائے، ان کے پیچھے چلیں۔ یہ ہے اصل ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، اللہ اس پر قائم رکھے، اور جو خامیاں ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پر ہم جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالیں، چراغاں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر اللہ کے قرآن کے مطابق اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع اور پیروی اختیار کریں۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے۔ جا بجا قرآن کریم کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ہے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر، اور یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق ہے، میں واضح لفظوں میں کہہ دوں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ جتنا پیار اس کو رسول اللہ کی ذات سے کرنا چاہیے وہ ان کے علاوہ کسی اور شخصیت کا اتنا پیار کرے۔ ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ جہاں تک ہمارے خاندانوں کا تعلق ہے، ماں باپ اور اس سے اوپر جتنے بھی ہمارا شجرہ نسب، اس کا تو خیر وہ مقام ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ان کے ساتھ محبت لازمی ہے، لیکن وہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اعلان کروایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل میرے نبی آپ اعلان کر دیں، ان کنتم اے دنیا بھر کے انسانوں، تحبون اللہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، فاتبعونی تو پھر میری پیروی اختیار کرو، یحببکم اللہ پھر اللہ تم سے بھی پیار کرے گا۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع لازمی ہے۔ جو شخص یہ نہیں کرتا تو وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ ہماری ذمہ داری مسلمان کہلا کر، ہماری ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ حضور کی اطاعت اور اتباع ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں اور اس کو ذہن سے نہ اتاریں۔ ساری کائنات سے بڑھ کر، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت، یہ ہمارا دین و ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پھر محبت کے بعد ان کی اطاعت اور اتباع، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پر چلو، خدا تم سے پیار کریں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، خدا پھر تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اب یہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قرآن کریم کے اندر کروایا گیا۔ خود رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے بے شمار باتیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، یقیناً آپ صاحب مطالعہ ہیں تو مطالعے کے دوران آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ لیکن یہ بات ذرا تنہائیوں میں بیٹھ کر ہم سوچیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کرتے ہیں، حضور کی پیروی، اتباع کا معنی پیروی، نقش قدم پر چلنا ہم کرتے ہیں. کس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے؟ ہمارا پورا سراپا، ہمارا لباس، ہمارے گھر کا رہن سہن، گھریلو معاملات، کاروباری معاملات، ہمارا لین دین، خوشی غمی کے معاملات، ان سب کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر دیانتدار انسان میری گزارش کو سننے کے بعد تنہائیوں میں غور کرے گا تو پھر یہ نتیجہ پہنچے گا واقعتاً میرے اندر وہ چیز نہیں ہے جس کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. کہلاتا تو میں مسلمان ہوں، مسلمان کہلاتا ہوں، مجھے ہر شخص مسلمان سمجھتا، میں بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جو تقاضا ہے میری ذات کے ساتھ ساتھ، میرا گھرانہ، میرے گھر کی چار دیواری، میرا کاروبار، میرا دوست احباب کے ساتھ تعلقات، یہ سب کے سب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، حضور کی اطاعت ہے. یقیناً اگر انسان دیانت، صداقت اور امانت کے ساتھ وابستہ ہے تو سچ یہی کہے گا کہ واقعتاً جس کا تقاضا مجھ سے کیا گیا ہے وہ کر نہیں رہا، وہ چیزیں میرے اندر موجود نہیں. ابھی یہ فرزند میرا بچہ نو آموز ہے، بیچارہ مخلص ضرور ہے، لیکن ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تقاضوں میں یہ بات نہیں کہ ہمارے چہرے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارے داڑیاں ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ ہمارے چہرے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے مطابق ہوں. یقیناً آپ حضرات اس بات کی تائید کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. یہاں مجھے ایک پرانی بات یاد آئی، کم و بیش 25-30 سال پرانی بات ہے. ایک نوجوان یہیں بیڈن روڈ پر رہتا تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں چلا گیا، اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کہاں ہوں یا ملک سے باہر ہے، لیکن اس مسجد کے ساتھ میرے درسوں کے اندر بیٹھنے والا نوجوان تھا، اس سے تعلق تھا، اور اللہ اسے سلامت رکھے جہاں بھی ہے. داڑھی رکھی اس نے، لیکن میرے پاس آیا یہاں بار کھڑا تو رو رہا تھا. میں نے کہا خدا خیر کرے، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی میری ماں مجھ سے سخت ناراض ہے، کہتے ہیں کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی داڑھی منڈوا، اور میری بہنیں بھی ایسا کہتی تھی. بڑا پریشان بیچارہ. تو میں نے اب کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے؟ کہنے لگے میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ ماں تو کہتی ہے داڑھی منڈوا دو، میں منڈوا لوں؟ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے اس بچے کو کہ بیٹا ہونا تو وہی ہے جو تم نے کرنا ہے، لیکن ایک بات مجھے سمجھا دیں کہ یہ داڑھی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر رکھی ہے یا کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے؟ اس نے سنبھل گیا، کہنے لگا جی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر رکھی ہے. میں نے کہا تمہاری ماں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان دونوں میں کوئی فرق آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی ذات اہم ہے اور کون سی؟ کہنے لگے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر جس کو اہم سمجھتے ان کی بات مان لیں. تو خوش ہو گیا وہ نوجوان، بالکل خوش ہو کر یہاں چلا گیا. یہ ایک نمونہ جو میرے سامنے آیا. بے شمار نوجوان ایسے ہیں میرے دوستو، آپ حضرات مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی کو نشاندہی نہیں کرتا،
نامزد نہیں کرتا. اللہ ان کو سلامت رکھے اور دین و ایمان کی پختگی نصیب فرمائے. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے لحاظ سے ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ امتی کہلائیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی نہ رکھ کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک تھا اس کے خلاف ہم اپنا حلیہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہلائیں گے؟ یقیناً میرا خیال ہے ہر دیانتدار آدمی، بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ جواب یہی دے گا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ چھوڑ کر آپ کی مخالفت کر کے ہم امتی نہیں کہلا سکتے. تو پھر جواب سیدھا ہے. معاشرے کے اندر ٹھیک ہے کہ لوگ داڑیاں منڈواتے بھی ہیں، گھروں کے اندر بھی عورتیں بھی، بچے، ماں باپ بھی کہتے ہیں داڑھی منڈوا دے، یہ کر وہ کر، لیکن یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. اصل بات وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرمائی ہے. ہم اللہ کے پیدا کردہ اللہ کے بندے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم نے ہر وہ کام جو اللہ کے حکم مطابق کیا اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کا طریقہ مبارک مطابق اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. صحیح کیا ہے تو ہمیں شاباش ملے گی، ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا. نہیں کیا تو پھر نتیجہ سامنے. یہ بات ضمن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج غالباً ربیع الاول کی 11 تاریخ اور کل 12 ہے. ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی جاتی. بہت سارے لوگ اس دن رات محنت کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہوں گے. کیا یہ جو میلاد ہے جس انداز سے منائی جاتی ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہی کچھ تھا؟ صحابہ کرام ایسا ہی کرتے تھے؟ وہ جو کفر سے نکل کر آئے تھے، رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، مسلمان ہوئے، پھر وہ ایسا ہی کرتے تھے جو آج کا مسلمان کر رہا ہے؟ جو کچھ ہمارے ہاں میلاد کے موقع پر ہوتا ہے، سڑکوں پر، بازاروں کے اندر، کیا صحابہ کرام ایسا کرتے تھے؟ کیا اس کام کو رسول اللہ نے پسند فرمایا ہے یا فرمائیں گے؟ جواب ظاہر ہے میرے دوستو، آپ حضرات اس کا انکار نہیں کریں گے. میں کسی کی ذات پر خدا گواہ ہے تنقید نہیں کرتا، اللہ گواہ ہے، لیکن میں اپنے دین ایمان کے تقاضے کے مطابق اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں. ہم مسلمان، سچے مسلمان تبھی کہلا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہو، اتباع بھی ہو. لاکھ بھی ہم نعرے لگاتے رہیں، صدقے یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، خدا کی قسم اس کی کوئی حقیقت نہیں جب تک ہمارا سراپا پیروں سے لے کر سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق نہیں ہوگا. اپنے آپ کو ہم فریب تو دے سکتے ہیں، یہ دوسرا جو ہمارے کہنے میں آ جاتا ہے اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے. قرآن کریم میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، یہ بات مان لی، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. وہ ہمارا سچا تعلق خدا اس کے رسول کے ساتھ تبھی ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، اطاعت ہوگی. نہیں تو نہیں، سوائے خود فریبی کے کچھ بھی نہیں. یقیناً آپ حضرات یہاں تو محلہ نہیں، مختلف محلوں سے تشریف لاتے ہیں. آپ کے محلوں میں جو کچھ ہوتا ہوگا، جو کس طرح کچھ میں نے اشارے کیے ہیں، پوری تفصیلات تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کہیں جاتا نہیں. اور وہ لوگ جو جھنڈیاں لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، چراغاں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہی ہے؟ اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے کہ میرا امتی ہے، اس نے دنیا کی زندگی کے اندر میری محبت کا حق ادا کیا ہے، لہذا میں سفارش کرتا ہوں. نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں.
میری گزارش سب سے ہے، بچے بھی ہیں یہاں، اچھے بچے ہیں، اللہ نے سلامت رکھے، یہاں تشریف لائے ہیں، درمیانی عمر کے دوست بھی ہیں، مجھ سے زیادہ عمر والے بزرگ بھی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر ہم سچائی ہی کے بنیاد پر ہمارے لیے فیصلے ہوں گے۔ اگر ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ ٹھیک رہا تو وہاں پھر نتیجہ بھی اسی کے مطابق ہوگا، اور خدا نخواستہ نہیں تو نہیں ہے۔ یاد رکھیں سب سے پہلی بات اس ساری معاملات کے اندر عقیدہ ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں نے آیت پڑھی ہے نا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے نبی آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کس کی طرف سے؟ وہ جو بادشاہ ہے آسمان و زمین کا۔ کیا میرا مشن ہے؟ لا الہ الا ہو۔ مشن کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ ایک بات میں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشی آپ کے خاندان کے لوگوں نے منائی کہ نہیں منائی؟ ابو لہب جب اس کو اس کی باندی نے، اس کی لونڈی نے آ کر اطلاع دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس لونڈی نے جب یہ خوشخبری سنائی تو ابو لہب جہاں کھڑا تھا وہیں اس نے اشارہ کر کے کہا تو نے اتنی بڑی خوشی خبر مجھے سنائی ہے، جہاں تو آزاد ہے۔ یہ سنا علماء سے نہیں سنا، پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ یعنی میلاد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اس نے خوشی منائی، یہ حقیقت ہے۔ لیکن وہی ابو لہب کچھ ہی دنوں کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہو کر آپ نے اپنا مشن خانہ کعبہ کے ایک سائڈ پر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سارے قریش مکہ کو اکٹھا کر کے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، یہ باتیں میں پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں، لوگوں هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے تمہارے اندر لبثت فیکم عمرا من قبلہ، 40 سال گزارے تمہارے اندر، سچ بتاؤ اس پورے عرصے کے اندر میں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا، کوئی فریب فراڈ کیا؟ قالوا جربنا لک مرارا، سب قریش مکہ نے کہا ہم نے آپ کو صرف سرسری نظر سے نہیں دیکھا، بار بار آپ کا تجربہ کر چکے ہیں۔ جربنا لک مرارا، کئی بار ہم آپ تجربہ کر چکے ہیں کہ یہ نوجوان کیسا ہے۔ فما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کے اندر سوائے سچائی اور راست بازی کے اور کچھ بھی نہیں پایا۔ یہ سارے قریش مکہ نے کہا۔ رسول اللہ نے دوسرا سوال پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیچھے پہاڑ ہے، آپ حضرات گئے ہیں، اللہ بار بار لے جائے آپ کو، سامنے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ نے پوچھا، میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے، تم پر ہمر آور ہونا چاہتا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں، صرف میری زبان سن کر مان لو گے کہ وہاں واقعتاً تمہارا دشمن ہے ادھر؟ تو سب نے کہا کہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ ہمارا کوئی دشمن، لیکن چونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی زبان مبارک سے یہ سن کر کہ کوئی دشمن چھپا ہو تو ہم مان لیں گے کہ واقعتاً دشمن ہے۔ ایک موقع پر ایک آدمی نے، مشرک نے یہ کہا، میں اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، ہو سکتا ہے میری بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن آپ کے بارے میں وہ دو رائے نہیں رکھتا
کہ آپ میں سوائے راست بازی کے سچائی کا اور کچھ بھی نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کا ان سے اپنے بارے میں رائے لی. تو پھر آخر میں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پھر میں یہ جو باتیں آپ سے کہتا رہا ہوں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم مانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے سچائی کے کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ بات مان لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، مان لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. اتنی سی بات تھی، اتنی سی بات لا الہ الا اللہ کی. ایک ہنگامہ سا ہو گیا، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. چلو چلو، اپنے جو خدا ہیں، اپنے الہ ہیں، باپ دادا کی طرف سے ان کے اوپر جمے رہو. اور ان سب مشرکین میں سے سب سے پہلے اپنا خون، اپنا سگا چچا ابو لہب، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے، جس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی آزاد کی، اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ کا جملہ سن کر آپ پر پتھر پھینکتا ہے. کسی قریشی نے، کسی مشرک نے پتھر نہیں پھینکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوا ابو لہب کے. ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا، لیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر نہیں پھینکا. اور اس عمل کے نتیجے میں پھر اللہ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی، جو جب سے نازل فرمایا تب سے اب تک قرآن میں ہے اور صبح قیامت تک رہے گی. اور وہ سورہ ہے تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ٹوٹ جائیں، وہ تب خود بھی ہلاک ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، اس کو مال اور اس کی محنت کو کام نہیں آئے. سیصلی نارن، قریب آگ میں یہ داخل ہوگا، یہ بھی اس کی بیوی بھی. سگا چچا، اپنا خون، اس نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا. اسی آدمی نے سب سے پہلے حضور کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کی، یعنی میلاد اس نے منایا، میلاد کی بنیاد پر اپنے لونڈی آزاد کی. لیکن اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی بات آئی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پھینکا. صرف میلاد ہی معیار نہیں میرے دوستو، رسول اللہ کا پروگرام اور مشن یہ معیار ہے. جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، 13 سالہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، پھر 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر کرتے رہے. 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر دوسرے ہی سال غزوہ بدر پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی رہے. تیسرے سال غزوہ احد پیش آیا تو اس کے اندر رہے. اس کے بعد 400 مسلسل ہر سال مختلف غزوات پیش آتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہوتے رہے اور صحابہ کرام میں شریک ہوتے رہے. اصل چیز وہ نہیں تھی جو ابو لہب نے سب سے پہلے لونڈی آزاد کی. اس نے تو میلاد منائی، میلاد کی خوشی منائی، لیکن اس بد نصیب کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بھی مان لیتا. آج بھی بات یہی ہے دوستو، میلاد ضرور منائیں، ضابطے کے مطابق، سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ضرور منائیں. کون سا دنیا مسلمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خوشی نہیں منائے گا؟ لیکن خوشی سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کریں. وہ مشن، جس مشن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پورے کتنے سال؟ 23 سال تک، 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 23 سال کے اندر دن رات اس کام کو کرتے رہے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قربان ہوئے. آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. آپ کے پھوپھی زاد حضرت عبداللہ بن جاش، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. کام کیا تھا؟ یہی جو میں ابھی اعلان کر چکا ہوں. یہ وہ کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اعلان کیا تھا
کہ تم مجھے اگر سچا کہتے ہو تو یہ بات مان لو. نہیں مانا. سب سے پہلے ابو لہب نے پتھر پھینکے اور اس کے بعد چل دشمنی بڑھتی گئی تا آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا. مدنی زندگی کے اندر بھی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے نہیں بیٹھے، غزوات کے ساتھ واسطہ پڑا. اور میں مختلف اوقات کے اندر آپ حضرات گوش گزار کر چکا ہوں کہ مکہ شہر کا ایک چودھری، بڑا نامی گرامی قبیلہ بنو مخزوم کا بڑا چودھری تھا، جس کو دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے. غزوہ بدر کے اندر بالآخر اس کی گردن کاٹی گئی. سن چکے ہیں آپ. اور گردن کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر رکھی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. ایک فرعون وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے، اس کی گردن تو نہیں کاٹی گئی، اللہ بحیرہ قلزم کے اندر وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اور اس کی لاش کو اللہ نے محفوظ رکھا اور آج مصر کے اندر ہے. لیکن ابو جہل کی گردن کاٹی گئی اور اس کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا. آپ سمجھے اس اشارے میں کیا ہے؟ ایک فرعون وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ایک فرعون یہ جو محمد رسول اللہ کے زمانے کا. جو فرق موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، سمجھتے ہیں آپ کس کا رتبہ بڑا ہے؟ اگر ڈرے نہ تو اونچی آواز سے کہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے. وہ فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، وہ بھی غرق ہوا بحیرہ قلزم میں، اور اس نے آخر وقت میں کلمہ پڑھا. یاد ہے آپ کو، میں سنا چکا ہوں. جب ڈوب رہا تھا، مر رہا تھا، اس وقت سورہ یونس کے اندر آیت موجود ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل. میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا الآن، اب ہوش آئی ہے تمہیں. اس وقت تو کلمہ معتبر نہیں. موت کی ہچکی لگ رہی ہو نزا کے وقت کا کلمہ معتبر نہیں. البتہ اللہ نے فرمایا فالیوم ننجیک ببدنک، تیری لاش کو آج ہم محفوظ رکھیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے تیری لاش عبرت کا سامان بن جائے. وہ بھی فرعون تھا، اس کی لاش عبرت سامان بنی لیکن محفوظ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اس امت کا فرعون قرار دیا وہ کون تھا؟ ابو جہل. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا مقام رسول اللہ علیہ وسلم کے مقام سے چھوٹا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعون سے کفر میں کم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کٹوانے کا مقصد یہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گردن کٹوانے نہیں تشریف لائے تھے. آپ حضرات تفصیل سن چکے ہیں کہ جس وقت پتہ چلا غزوہ بدر ختم ہو گیا، کتنے کافر مارے گئے تھے؟ 70 کافر مارے گئے اور 70 کو گرفتار کیا گیا، اور مسلمان صرف 14 مسلمان شہید ہوئے. آپ حضرات وہاں گئے ہیں تو وہاں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کے نام بھی لکھیں، 2 جگہوں میں لکھیں. میں الحمدللہ العظیم 2 دفعہ گیا ہوں اور سب کچھ دیکھا ہے میں، اس لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. وہ فرعون اس امت کے فرعون سے کفر میں کم تھا، اس امت کا فرعون کفر میں زیادہ تھا. اس لیے اس کی گردن تو نہیں کاٹے گی، البتہ کی لاش محفوظ رکھے گی. اس کی گردن کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھی گئی. حضور نے سب صحابہ کرام کو خاطب فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. حضور کی کیا دشمنی تھی اس کے ساتھ؟ اس کی گردن کیوں کٹوائی گئی؟ اپنے ذہن کو ذرا حاضر رکھ کر میں جواب دیجیے. ابو جہل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تنازع تھا؟ عقیدہ توحید کا. سمجھ رہے ہیں سارے کہ نہیں؟
یاد رکھیں میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ کی محبت اللہ سب کو نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ نصیب فرمائے، اور ہم وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع بھی کا کام کرتے رہیں، لیکن عقیدہ سب سے پہلے ہے، عقیدہ سب سے پہلے، عقیدہ سب سے پہلے ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک، عقیدہ نہیں تو اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد منائیں، جو کچھ کرنا ہے کریں، خدا توفیق دے اور اللہ قبول بھی فرما لے، لیکن اس سے زیادہ عقیدہ پر محنت کریں، عقیدے کا لحاظ رکھیں کہ ہمارا عقیدہ تو کہیں سے خراب نہیں۔ عقیدے میں خرابی ہوگا رب کعبہ کی قسم جس کی کتاب قرآن کریم میرے ہاتھ میں، کچھ بھی فائدہ نہیں کسی انسان کو۔ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ حضرات کی توجہ اس طرح مبذول کرا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں پتھر کھانے پڑے، کس لیے؟ عقیدہ بیان کرنے پر۔ آپ کے گردن مبارک کے اندر رسیاں ڈال کر بھیجا گیا، کس لیے؟ عقیدے کی بنیاد پر۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، کس لیے؟ عقیدے کی بنیاد پر۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکے بعد دیگر غزوات سے واسطہ پڑا، عقیدے کی بنیاد پر۔ کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور نہ جائیداد کا جھگڑا تھا، نہ اقتدار کا جھگڑا تھا، نہ رسول اللہ اقتدار مانگتے تھے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک بات تھی، لا الہ الا اللہ۔ آج بھی جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی میلاد مناتے ہیں، خدا قبول کرے، اللہ ان کی محبت کو قبول فرمائے اور پوری دیانتداری کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اللہ تعالیٰ عقیدوں کی بھی اصلاح فرما دے۔ اگر ان کے علماء، ان کے مذہبی طبقات ان کے عقیدے کی اصلاح نہیں کرتے تو خدا ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہی کہہ سکتا ہوں، مذہبی طبقہ کوئی بھی ہو، عالم کسے باشد، سب سے بڑی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کرے۔ اگر عقیدے کی اصلاح نہیں کرتا، بڑا مجرم ہے، وہ باغی ہے خدا کا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا تقاضا یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کیوں چھوڑا؟ 3 راتیں پہاڑ کی چوٹی میں اس غار کے اندر رہے، غار سور میں۔ آپ گئے ہوں گے، غار سور میں گئے آپ؟ میں نے کوشش کی لیکن نہ جا سکا، میں پہاڑ بہت اونچا ہے۔ البتہ غار حرا میں گیا ہوں، الحمدللہ اس جگہ گیا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، الحمدللہ العظیم۔ پھر مکی زندگی کے اندر پورے 10 سال اللہ کے پاک پیغمبر نے اس عقیدے پر ہی محنت کی، اور عقیدے کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، مجادلہ ہوا، کیا کیا نہیں ہوا آپ حضرات جانتے ہیں۔ آج بھی میں کہتا ہوں اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے دوستوں سے، اپنے مسجد کے اماموں سے جو میلاد مناتے ہیں، یہ میلاد کی خوشیوں کی ترغیب دیتے ہیں، بلا شبہ میلاد منائیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے عقیدہ، سب سے بڑی بات عقیدہ۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک، عقیدہ نہیں تو رب کعبہ کی قسم کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ وہ جھک مار رہا ہے۔ یہ اماموں کی ذمہ داری ہے، مذہبی طبقات کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے عقیدوں پر محنت کریں۔ آپ حضرات کو میری بات اگر کوئی ناگوار گزری ہو تو معذرت خواہ ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سوائے ہمدردی کے جذبے کو اور کچھ بھی نہیں میرے دل کے اندر۔ جس طرح میں اپنی ذات کے لیے ہمدردی کا احساس رکھتا ہوں، آپ کے لیے رکھتا ہوں۔ میں خدا کے سامنے جواب دہ ہوں، میرا عقیدہ خراب ہوگا تو میری بچت کی کوئی شکل بھی نہیں، اور آپ حضرات کے سامنے عقیدے کی بات نہیں کروں گا تو خدا کے میں مجرم بن کر جاؤں گا۔ قرآن کریم سارے کا سارا احکام ضرور ہیں، لیکن غالب حیثیت اس کی عقائد کی اصلاح پر ہے۔ میں نے بتایا نا، مکی زندگی 13 سال تک سوائے عقیدے کی اصلاح کرنے کا اور کچھ کام بھی حضور نے نہیں کیا۔ 13 سال تک کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی صدقہ نہیں، خیرات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ صرف
عقیدہ ہی عقیدہ تھا. مدنی زندگی کے اندر پھر احکام آئے، نماز کے مسائل بھی آئے، دوسرے بھی مسائل آئے. وہ آپ حضرات شاید مجھ سے بھی سن چکے ہوں گے، آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، دیگر علماء سے سنا ہوگا. اعمال اور عقائد سب سے پہلے مکی زندگی میں پورے غالب حیثیت، غالب زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقائد کی اصلاح کرتا. آپ حضرات سے یہی گزارش ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج بھی میلاد منائیں تو کل بھی میلاد منائیں، لیکن میلاد کو اصل شکل منائیں، اصل شکل منائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا تقاضا کیا ہے، کیا کرنا ہے ہم نے. اگر اللہ توفیق دے، میں دعا کرتا ہوں اللہ توفیق دے، تو جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کی اصلاح بھی کریں، بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح بھی کریں. اور آپ خالص جذبے کے ساتھ جب اصلاح کریں گے تو خدا قبول فرمائیں گے، اس کو بھی اللہ ہدایت دے دیں گے اور آپ کو بھی اجر دیں گے. لیکن یہ لازمی بات ہے. آپ حضرات سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے بدر جہاں دنیا معاملات کے اندر تیز ہیں، ہوشیار ہیں، بیدار مغز ہیں. اصل میرا مقصد کسی کی ذات پر تنقید کرنا نہیں، تنقیص نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی اصلاح ہو جائے، ان کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں، خدا کی بارگاہ میں جائیں تو سرخ روح ہو کر جائیں، خدا کی پکڑ سے بچ جائیں. یہ مجھ سے میرا رب پوچھے گا تم نے عقیدے کی پر محنت کی یا نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کسی بھی مسلمان کا محبت والا جو تعلق ہے، اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان ہے ہی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھے گا. ساری کائنات سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوگی. لیکن اس محبت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن ہے، جس مشن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی میں مصیبتیں اٹھاتے رہے اور 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر غزوات و جہاد کا متعلق رہے، اس مشن کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے. حضور سے سچی محبت یہ ہے کہ حضور کا مشن جو ہے اس کو اپنایا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. میرا رب مجھ سے ضرور پوچھے گا. میں پہلے بھی کہہ چکا اور آج بھی کہتا ہوں، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کا تقاضا ہے، وہ ساری کائنات سے بڑھ کر. وہ محبت ہمیں ابوبکر صدیق سے نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، فاروق اعظم سے نہیں، حضرت عثمان سے نہیں، حضرت علی سے نہیں، سارے صحابہ کرام سے نہیں، سارے محدثین سے نہیں، ائمہ دین سے نہیں، ابو حنیفہ کے ساتھ نہیں، تمام اولیاء اللہ سے وہ محبت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس محبت سے بڑھ کر عقیدہ اور ایمان ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں دیتے رہے. تو آج بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں، خدا قبول کرے، ان کے نیتوں کی اصلاح فرمائے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عقیدے درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.